السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ اور صبح و فجر کی نماز کے بعد خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان نظاروں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چند مختصر باتیں جو آج کے درس میں تھیں فجر کے بعد وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی صحابہ بن حاتب 2-3 مرتبہ ایک درخواست لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ وہ تھی رزق میں وسعت اور فراخی کی دعا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے کہ کسی شخص کو مال کی فراوانی سوٹ نہیں کرے تو اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کو کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ کم جس کا شکر ادا کر سکو اس زیادہ سے بہتر ہے جس کے تحمل کی تم میں طاقت نہ ہو۔ لیکن وہ صحابی کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، پھر دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے مجھ میں بہترین اسوہ نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہوں تو پہاڑ اور سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ دوبارہ خاموش ہو گئے تو صحابی جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آئے اور وہی دعا انہوں نے دوبارہ کی کہ میرے لیے مال کی فراوانی اور رزق میں وسعت و فراخی کی دعا کریں، اور ساتھ وعدہ کیا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ مال دے دے گا تو میں خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی کروں گا، اور جو میرے پہ ہوگا حق وہ میں ادا کروں گا اس مال میں سے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک بکری پالی، اور پھر بکری سے اتنی برکت پڑی ان کے کاروبار میں کہ وہ جو بچے تھے وہ جس طرح یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اس طرح وہ اتنی کثرت سے پیدا ہوئے کہ وہ ریوڑ کو لے کے جب جاتے تھے چرانے تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ 5 نمازیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وہ ادا کریں۔ اس میں سے انہوں نے ظہر اور عصر پہلے نمازوں میں شامل ہونا شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ ان نمازوں سے بھی دور ہو گئے اور صرف جمعے کی نماز، اور پھر حتیٰ کہ جمعے کی نماز سے بھی وہ محروم ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں سے پوچھ لیا کرتے تھے کیا واقعہ، کیا حضور نے فرمایا۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو کچھ عرصے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کو 2 مالدار لوگوں کی طرف روانہ کیا کہ جائیں، ایک ان میں سے صحابہ بن حاتب تھے اور ایک کوئی اور تھے، کہ جائیں ان سے جا کے میرا پیغام دیں اور کہیں کہ آپ اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ دیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آگے سے بہانے بنانے شروع کر دیے اور وہ کہا یہ تو ایک فدیہ ہے، یہ تو ایک ہمارے اس رنگ میں کہ یہ مطلب جائز نہیں ہے، ہم سے ویسے مانگا جا رہا ہے۔ تو وہ جو دوست تھے ان کو انہوں نے کسی طرح بہانہ لگا کے بھیج دیا کہ اب پہلے جائیں دوسرے کے پاس، اس سے مال لے آئیں جا کے صدقہ، پھر واپسی پہ میرے پاس آئیں۔ وہ بہرحال گئے، دوسرے کسی صحابی تھے، وہ کسی علاقہ دوسرے قبیلہ کے، میرے نام یاد نہیں، تو ان کو جب بیان کیا تو انہوں نے اپنے ریوڑ میں سے جو بہترین قسم کے اونٹ تھے وہ پیش کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین ہے آپ کی، انہوں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے تو میں ان کی خدمت، تو وہ لے کے واپس آئے۔ واپسی پہ پھر وہ جو صحابہ بن حاتب تھے تو انہوں نے وہ اپنی ضد پہ قائم رہے کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے ایک چٹی کی شکل ہے یہ وہ بارہ۔ تو وہ واپس آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہائے سالبہ، ہائے سالبہ، مطلب ان کو بہت افسوس ہوا یہ بات سن کے۔ تو اس کے بعد وہ جو قرآن مجید میں ایک آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی کہ جو ایسے مومن جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال دے گا تو وہ اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کریں گے اور صدقہ بھی دیں گے تو وہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم جب ادھر کوئی ان کے جاننے والے عزیز تھے سالبہ کے، انہوں نے وہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے تو وہ بھاگے وہاں گئے، ان کو جا کے بتایا تو وہ بڑے شرمندہ بڑے افسوس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ بھئی میں صدقہ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اب مجھے منع کر دیا ہے
کہ خدا تعالیٰ نے جب دعا کے نتیجے میں تمہیں دیا، یہ تو بہرحال میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اب خدا میں یہ نہیں لے سکتا۔ تو وہ بڑے روئے اور کہ میرے سر میں خاک اور اس طرح کے الفاظ، لیکن جب وہ واپس چلے گئے اور پھر اس کے بعد کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ تو اسی دوران جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کے بعد وہ بار بار پہنچتے رہے کہ بھئی میری یہ جو صدقہ ہے، میری جو قربانی ہے، اس کو قبول کر لیں، لیکن تینوں خلفاء نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اب اس میں سے جو رزلٹ نکلتا ہے ہمارے لیے، جو ہم یورپین ممالک میں یا امیر ممالک میں سیٹلڈ ہو چکے ہیں، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دعا کے نتیجے میں مال تو عطا کر دیتا ہے کیونکہ اس کے سارے خزانے ہیں، لیکن وہ مال ایسا مال جو آپ کے لیے امتحان بن جائے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مال ملنے کے ساتھ اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقات اور غریبوں کی مدد اور یہ سارا، یہ جیسے ہمارے چندوں کا نظام ہے، ان ساروں پہ پورا عمل کرنا یا اس پہ آپ پورے شرح صدر کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے ضروری ہے۔ تو آج کی سیر میں آپ نے نظارے دیکھے خوبصورت، جو صبح کے وقت خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے پرندے، وہ آپ نے دیکھے ہیں، آوازیں سنی ہیں، اور یہ نظارے، یہ بیان کرنے کا اور دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ بھی اس کو دیکھیں وہ صبح کی سیر کو اپنائیں، تو کہ یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر صحت ہے تو خدا تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور آپ کو موقع بھی ملیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث جو واقعہ پہ سنایا گیا اسے سبق سیکھنے کی توفیق دے، بڑھ چڑھ کر صدقات دینے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔